السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک سوال ہے، محبت کیا ہے؟ محبت دل میں محسوس کیا جانے والا ایک جذبہ ہے جو ہر انسان دوسرے سے کرتا ہے، چاہے وہ کوئی رشتہ ہو۔ ماں کی محبت بچے کے لیے ہر چیز دینے کے لیے تیار ہے نا۔ جو اپنی زندگی میں ہم کو نہ ملا ہو وہ ہم ماں باپ کی دونوں، باپ کا بھی یہی حال ہوتا ہے، باپ بھی یہی چاہتا ہے۔ ہر چیز جو وہ چاہتا تھا، جو اس کو نہ ملی ہو، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو دوں، ایجوکیشن ہو، اچھی لائف ہو، جو کچھ بھی ہو، وہ چاہتا ہے کہ میرے بچوں کو چیز ملے۔ یہ اس کی محبت ہے، یہ اس کے جذبات ہے۔ اور بچوں کی محبت کیا ہوتی ہے؟ بچے بھی ماں باپ سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی محبت کیا ہوتی ہے؟ ان کا کیا حق ہے کہ وہ ماں باپ جیسا بول رہے وہ سنیں، ہے نا۔ خالی بول دینے سے ہو جائے گا میں محبت کرتا ہوں ماں سے؟ میں کیا فائدہ ویسی محبت کا جب تک ہم یہ اپنے عمل سے نہیں بتائیں۔ جیسے پیرنٹس ہی صرف بولے میں اپنے بچوں سے محبت کرتا ہوں لیکن ان پہ خرچ نہ کرے، ان کی ضروریات پوری نہ کرے، تو محبت کا کوئی مطلب ہوا نہیں۔ اسی طرح اگر بچے بولتے کہ میں ماں باپ سے محبت کرتا ہوں، ہے نا، کرتی ہوں، پھر ان کے خواہشات کا خیال نہ رکھے، ان کے جو حیثیت ہے اس سے زیادہ کا ایکسپیکٹیشن رکھے، کچھ ایسا سوچے، تو وہ محبت نہیں لگتی، وہ ہوتا ہے خود غرضی، ہے نا۔ تو اسی طرح ہر رشتہ ہے، میاں بیوی میں بھی ہے، ایکسپیکٹیشن جتنی اس سے زیادہ محبت اس جگہ ثابت ہوتی جب ہم اس کا خیال کرتے، کیئر کرتے، اس کے کھانے پینے ہے نا، اس کی ساری ضروریات کا خیال رکھتے، ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کی۔ صرف ضروریات وہ والی نہیں جو پیسوں سے اور اس سے دی جاتی ہے، جذبات کی ضروریات بھی بہت کچھ ہوتی ہیں ہر رشتے میں، وہ بھی ہم پوری کرتے ہیں۔ تب ان ساری چیزوں کو ملا کے بنتی ہے محبت۔ الفاظ کا کام یہ نہیں ہے نا، ہمارے ایکٹیویٹی سے پتہ چلنا چاہیے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، بولنے سے نہیں ہوتا۔ تو سیم ایسی چیز آج کل جو بہت زیادہ چل رہی ہے، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر جگہ نظر آ رہا ہے، ہر جگہ ہم ایک دم دیوانے ہو کر، یہ ہماری کیا بولتے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ ناممکن۔ یہ بالکل صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں سب سے اوپر ہونا چاہیے، ماں باپ عزیز اقارب ہر محبت سے سب سے اوپر ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ یہ بالکل صحیح ہے، یہ ریئیکشن آنا ہی تھا۔ اگر اتنی معمولی بات پر اس طرح کیا جاتا ہے تو یہ ریئیکشن بنتا ہے، مگر صرف یہ ریئیکشن کیا کافی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم یہ صحیح کر رہے ہیں؟ اسٹیکر چپکا رہے، بینر پہ بینر لگائے جا رہے، اتنے بینر بن گئے ہوں گے اس چیز کے کہ حد نہیں۔ ہم نے کئی ویڈیو دیکھے تھے عید میلاد النبی کے، بینر ایسے پڑے، اس پہ کس کی فوٹو ہے؟ مدینہ کی۔ یہ ہم مسلمان کر رہے ہیں، اس پہ لکھا ہے نا عید میلاد النبی مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا پورا نام لکھا ہے، گنبد خضرا بنا ہوا ہے جس کو ہم یہاں رکھتے، بٹ وہ وہاں پڑا ہوا ہے بینر۔ تو کیا ہم یہ صحیح کر رہے ہیں؟ کبھی ایک بار تو سوچو، کیا وہ محبت میں ہم پورے اتر رہے؟ کیا ہم کو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ثابت کرنی چاہیے، یا ہمارے عمل کچھ اور ہونے چاہیے تھے، یا کچھ اور ہونا چاہیے تھا؟ باطل کو یہ ہم دکھا رہے، بالکل صحیح ہے، باطل سے دبنے والے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ یہ بالکل صحیح ہے جو ہم دکھا رہے، لیکن اس کا ایک الگ طریقہ ہونا چاہیے۔ اتنے بینر کی ضرورت نہیں ہے، ایک تختی لو، اس پہ لکھو جو مٹ سکے، جو ختم ہو جائے، اور پوری ریلی آپ چلا دو، پبلک جتنی لے سکتے ہو آپ لوگ، اور راستوں پہ ٹھیک ہے، آپ جو اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، بہت صحیح ہے، لیکن ان بینروں کو گاڑیوں پہ چپکا دے رہے ہیں، ہے نا، جھنڈے لگا کے چھوڑ دے رہے، سالوں سال اس پہ دھول ہے، گندگی ہو رہی ہے، اب وہ کون نکالے گا اس کو ڈسٹرائے کیسے کیا جائے گا، اس کو ختم کیسے کیا جائے گا؟ بالکل یہ چیز کر رہے ہیں، اور اتنا پیسہ وہاں کیوں ڈال رہے؟ ضرور بتاؤ، ڈی پی پہ لگا لو، ہے نا، اسٹیٹس لگا دو اس چیز کے لیے، منہ سے بولو، آؤ راستوں پہ، یہ صحیح ہے، لیکن تھوڑا سا تحمل سے، سوچ کے سمجھ کے کام کرو۔ ان چیزوں کو اس طرح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس طرح ہم کر رہے، گاڑیوں کو روک روک کے لگا رہے۔ یہ ہمارے عمل سے ظاہر ہونا چاہیے، یہ محبت ہمارے عمل سے ظاہر ہونا چاہیے۔ اگر ان لوگوں نے انگلی اٹھائے تو کبھی یہ تو سوچو کہ کیا ہم اس کا جواب کسی اور طرح بھی دے سکتے ہیں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا امت سے مجھے محبت ہے، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک
اس کے دل میں اس کے ماں باپ، اس کے ہر عزیز رشتہ دار کی محبت سے زیادہ اس کے اللہ کے رسول کی محبت نہ ہو، یہ چیز بولی تھی۔ تو اس طرح اگر ہم ثابت کر رہے تو بالکل صحیح ہے، وہ میں نے پہلے بھی بولی ہوں۔ اور لیکن ہمارے عمل میں کچھ چینجز آئے گا، کبھی ہم بدلیں گے، کبھی یہ سوچیں گے۔ یہ کب ہوا؟ جب ہم عید میلاد النبی منا رہے تھے، اس میں ہم نے بینر لگایا تھا، اس میں بھی ہم نے کتنے سارے غلط کام، کتنے سارے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، ہم ریلیوں میں ہیں، ہے نا، تکلیف دے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانٹا بھی راستے سے ہٹایا تھا، کیلے کے چھلکا، مطلب جو تکلیف دینے والی چیزیں وہ راستے سے ہٹائی تھی، ہم پورا پورا راستہ جام کر کے اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کریں، اس جلوس کو۔ تو تھوڑا کبھی تو ہم سوچیں گے، کب سوچیں گے ہم؟ یہ جو وقت آ رہا ہے ہم پہ، یہ جو چیزیں آ رہی ہے نا، یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک پہلے پریکٹس میں تھے، نبوت بچپن سے نہیں مل گئی تھی، 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ثابت کیا گیا مکہ والوں پہ، جھوٹا نہیں ہے نا، سچے ہے، امانت دار ہے نا، جو بولتے اس زبان سے کبھی پھرتے نہیں ہیں، یہ چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے ثابت آ گئے نا۔ اس کے بعد جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آئی اور آپ نے دین کی تبلیغ کی، تو لوگوں کو یہ لگا کہ جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوگا، ہے نا، یہ تو نہیں ہو رہا ہوگا۔ لیکن اس کے بعد اگر نہیں مانے تو وہ خاندانی غیرت، تو دوسری وجہ سے سب کو معلوم تھا یہ سچ بول رہے ہیں، یہ سچے۔ تو یہ عمل ہمارے اندر کب آئے گا؟ کب ہم لوگ یہ چیزیں سوچیں گے؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے محبت کی تو ساری زندگی ہمارے لیے دعائیں کی، راتوں کو اٹھ کے رویا کرتے تھے، امت کی مغفرت کی دعا کرتے تھے، ہے نا، ہم کو یہ ہزاروں واقعات پتہ ہے، کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری فکر کی تھی۔ ایک نماز جب اللہ تعالیٰ دے رہا تھا تو 10 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اللہ کے پاس کہ اللہ میرے بندے اتنی نماز نہیں پڑھ پائیں گے، اتنی نہیں پڑھ پائیں گے، اتنی نہیں پڑھ پائیں گے، کم کر دے، اتنی نہیں، کم کر دے۔ شب معراج کے واقعہ اگر سب آپ کو پتا ہو تو یہ محبت تو تھی، ورنہ تو ڈر کے مارے بولتے جتنی دیر ہے اللہ تعالیٰ لے کر آ جاتے۔ یہ محبت تو تھی، امت کی فکر تو تھی کہ آپ نے اس کو کم کرایا اور پھر 5 نمازیں کرے۔ اب میں اسی پر آتی ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری فکر کرتے تھے، ہماری بخشش کروائی انہوں نے، ہے نا، آپ شفاعت ہماری کریں گے، اور تو ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہماری محبت ان کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے وہ جو کہہ رہے ہیں ان کو اس چیز کو ماننا، اس پر عمل کرنا، نمازیں، ہماری عبادتیں، ہمارے اخلاق جو یہ ثابت کرے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کیا وہ ہم میں ہے؟ صرف بولنے چلانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ تو شکر کرو کہ تم بھٹک رہے تھے، تم کو ان کافروں نے یاد دلایا، ان لوگوں نے تم کو یاد دلایا کہ تم عاشق رسول ہو، وہ بینر ہٹا، وہ FIR ہوئی، تو آج سب جاگ گئے کہ ہاں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس طرح جاگے ہو نا، تو اس کو اور جگاؤ، مسجدوں میں تعداد بڑھاؤ، لگے کہ ہر دن عید کا دن ہے، اتنے نمازی ہو جاؤ، اتنا تو شروعات کرو، اس سے تو شروعات کرو کہ نماز ہماری پوری ہو جائے، 5 وقت کے لیے ہم نماز کو جانے لگے۔ اور نماز ایسی چیز ہے جو ہمارے پورے اخلاق بدل کے رکھ دیتی ہے، ہماری پوری سوچ بدل کے رکھ دیتی ہے۔ 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ہمارے اندر وہ چیز آتی ہے کہ پھر جانا ہے اس کے سامنے، کس منہ سے جاؤں گا، یہ گناہ، یہ غلطی، یہ کام کر کے بہت چینجز آتے ہیں۔ تو صرف بولنے، صرف سوشل میڈیا پہ چلانے، راستوں پہ اترنے سے نہیں ہوگا۔ ایک طرح سے بالکل میں بولوں غلط ہی کر رہے ہیں ہم لوگ، ہمارے عمل میں چینجز آنا چاہیے، ہم کو لگنا چاہیے ہم پریکٹیکلی ان کو بتائیں گے کہ محمد کے ماننے والے ہوتے کیا ہیں، یہ چیز ہونا چاہیے۔ اور ایسے بولنے جاؤں تو میں بہت کچھ ہے بولنے کے لیے، لیکن میں چاہتی ہوں اس چیز کو مختصر رکھوں۔ ایک اور نظم سے، یہ علامہ اقبال کی ایک اور نظم ہے جس سے میں اس کو ختم کروں گی، اس بات کو۔ میرا کہنا یہی ہے کہ مسلمان اپنے اعمال چینج کریں، اپنے آپ کو بدلیں، اسلام کے اندر آ جائیں، مومن بننے کی کوشش کریں، ہر عمل اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ مسلمان عورتیں پردے کو اختیار کریں، کوشش کرو کہ ہم اپنے حد میں رہ کے ثابت کریں، پردہ کرتے ہوئے ہم یہ ثابت کریں کہ ہم محبت اسی میں تو ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ بیٹیوں اپنے اوپر پردہ کی چادر ڈال لو، کر لو، تو ہم نے ڈالا، یہی ہم محبت ثابت کرتے۔ ہم سے کئی لوگ راستے میں سوال کرتے تم کو گرمی نہیں ہوتی، تم نہیں، تو وہاں یہ جواب نہیں دینا ہوتا کہ میرے پیرنٹس کا یہ ہے، ماں باپ بولتے کیا کرنے کا، ہمارے مذہب، مجھے پسند ہے، میں چاہتی ہوں پردہ کروں، مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے، میں نہیں چاہتی کہ ہر غیر مرد، ہر بندہ مجھے دیکھے، میری خوبصورتی، میرے جو بھی وہ ہے وہ کوئی اور دیکھے، تو میں محبت کرتی ہوں
اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جواب ہمارا ہو. داڑھی رکھتا ہے مرد، اللہ تعالیٰ کی محبت میں کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رکھ رہا ہے، دکھے وہ مسلمان، چہرے سے انداز سے اس کے وہ نظر آئے کہ وہ مسلمان، تو ظاہری بھی داڑھی رکھیں گے تو لگیں گے، اعمال میں بھی وہ چیزیں آنی چاہیے. علامہ اقبال کی نظم پہ اپنی بات کو ختم کرتی ہوں، جس میں انہوں نے بہت بہترین الفاظ میں کہا ہے، اتنی بڑی تقریر کا نچوڑ ہو جائے گا یہ نظم، میں آج بتاتی ہوں. کسی غم گسار کی محنتوں کا کیا خوب ہم نے سلا دیا، کہ جو میرے غم میں گھلا کیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا. سمجھ میں آیا نا، کہ جو میرے غم میں روتا تھا میں نے اس کو دل سے بھلا دیا. یاد تو اب آیا ہے جب کسی نے ہم پر انگلی اٹھائی ہے، کب کسی نے ہم پر FIR کی ہے تو ہم جاگے ہیں، ورنہ ہم سو رہے تھے. میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے شہر میں خزاں، تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا. تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا، جو ابھی 12 ربیع الاول کو ہم نے سجایا تھا، ہے نا، در و بام سجا دیے تھے. ہمارے اخلاق سے کہیں نہیں لگ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک اچھے اخلاق ہمارے اندر موجود ہے جو ہم دنیا کو بتا سکیں، ہم وہ پیش کر سکیں. تیرے سور و بدر کے باب کے میں ورق اٹلٹ کے گزر گیا، مجھے صرف تیری حکایتوں کی روایتوں نے مزہ دیا. مطلب جو بڑے بڑے کام کیے گئے وہ سنانا، وہ بولنا، اس میں مزہ آتا ہے کہ میرے باپ دادا ایسے تھے یا میرے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکلیفیں اٹھائی سور میں، بدر میں، جنگوں میں، ہے نا، جو تکلیف اٹھائی مذہب کے اسلام کے لیے اور ہمارے لیے، وہ چیز ہم کو نہیں نظر آتی. یہ شعر میں کبھی اے عنایت کم نظر تیرے دل میں یہ بھی کسک ہوئی، جو تبسم رخ عزیز تھا اسے تیرے غم نے رلا دیا. کبھی ہم کو یہ فیل ہوا، کبھی یہ سمجھ میں آیا کہ جو پوری دنیا کے چہرے کی خوشی تھا، وہ اگر روتا تھا تو صرف تیرے غم میں، اس کو اگر فکر ہوتی تھی تو صرف تیری. تو کیا ہم کو یہ نظر آتا ہے؟ کیا ہم اس کی فکر کرتے ہیں؟ کیا ہم کبھی اس بارے میں سوچتے ہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں آئی لو محمد، تو ہمارے سر سے پیر تک کے اعمال میں یہ چیز نظر آئے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں اس چیز میں مکمل ہوں، نہ میں آپ کو بول رہی ہوں کہ آپ سب اس میں وہ ہے. بس یہ کوشش ہماری ہو کہ میں بھی اس پر عمل کروں، کہ میں اوپر سے نیچے تک نظر آؤں کہ میں آپ سب سے محبت کرتی ہوں، اور آپ سب میں بھی یہ چیز نظر آئے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں دل اور جان سے. ہم نہیں برداشت کر سکتے یہ سب کہ کوئی ان پر انگلی اٹھائے، کوئی ان کے بارے میں کچھ بولے. اور مجھے لگتا ہے جب ہمارے اعمال ایسے ہو جائیں گے نا، کسی میں ہمت نہیں ہوگی. وہ ہم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھا ہے، کسی میں ہمت نہیں ہو سکتی پھر کہ وہ ہم پر، ہمارے دین پر انگلی اٹھا سکے. ہمارے اعمال ویسے ہونے چاہیے. اور پھر ایک چھوٹی سی بات میں جو دوسرے مذہب والوں کے لیے بھی کہوں گی، بہت سے لوگ ہیں ان کے مذہب میں بھی جو آواز اٹھا رہے ہیں، جو بول رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا، وہ انسانیت کے محسن تھے، انہوں نے انسانیت کے لیے سب کو یہ کیا تھا. بہت سی ریلز، بہت لوگ وائرل ہو رہے جو غیر مذہب کے لوگ بھی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی یہ بہت غلط ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بولنا یا پھر ان سے محبت کرنے پہ ایسا FIR کرنا، جرمانہ لگانا، یہ غلط ہے. تو میں ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں. اور باقی لوگ جو یہ سب ہمارے دل میں رکھ رہے ہیں، جو یہ کٹر پنتھی لے کے ہمارے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمانوں سے نفرت کر رہے ہیں، اسلام سے نفرت کر رہے ہیں، ان سے کہتی ہوں کہ اگر آپ بولتے ہیں کہ ہم سناتنی ہندو ہیں، یا ہم اس میں کیا بولتے ہیں اپنے مذہب میں بہت بلیو کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، تو کوئی مذہب یہ نہیں سکھا تھا کہ ایک دوسرے مذہب کو آپ تکلیف دو، اس کو برا بھلا کرو. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے، ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا. جب تک ہم مل کے نہیں رہیں گے یہ دیش ترقی نہیں کر سکتا. تو کوشش کیجئے اپنے اعمال اچھے لانے کی. ہمارے اعمال کے نمونے ایسے پیش ہو کہ ہمارے پڑوسی غیر مسلم بھائی ہم سے امپریس ہو، ہمارے لیے وہ دیوانے ہو، ہم سے اتنی محبت کرے کہ ہم پر کوئی انگلی اٹھائے تو وہ چلا اٹھے، ہے نا. تو امید کرتی ہوں کہ میری بات سمجھ آئی ہوگی. میرے الفاظ سے اگر کچھ غلط ہو، کچھ ہو، تو میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی چاہتی ہوں اگر کچھ میں غلط بول دی ہوں. اور آپ لوگوں کو بھی کہتی ہوں کہ اس کو غلط اس میں نہیں لینا. میرا انٹینشن کیا ہے آپ سمجھ سکتے پورے ویڈیو میں. امید کرتی ہوں اچھا لگا ہوگا. کمنٹ کیجیے اور لکھیے کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے. بولنا اسی لیے چاہیے
بولتے اس ہے نا جب ہم لوگ تو ہم میں عمل کی وہ پیدا ہوتی ہے. ہم مکمل نہیں ہیں عمل میں. جب بول دیتے ہیں نا دوسرے کو تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں یار میں نے تو اتنے لوگوں کو بولا ہے تو اپنے عمل بھی تو مجھے سدھارنے پڑیں گے نا. میری بس یہی کوشش ہے. میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں بہت مکمل ہوں, میرا گھرانہ بہت اچھا ہے. میری کوشش یہ ہے کہ بولنے سے مجھے شرم آئے, ہم لوگوں کو شرم آئے اور ہم عمل میں شاید بہتر ہو سکے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.